یہ ہے کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ چاہے حدیث ضعیف ہی کیوں نہ ہو، حدیث ہونے کی وجہ سے اس پر عمل کیا جائے، اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین۔ ضعیف حدیث کہنے کے لیے تو اسے ضعیف حدیث کہتے ہیں، لیکن اہل علم کے یہاں اسے حدیث کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب کوئی روایت جرح و تعدیل کے اعتبار سے ضعیف قرار پا جائے تو کہا جاتا ہے یہ روایت ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، نہیں کہیں گے۔ اور جب یہ ثابت ہو جائے کہ روایت ضعیف ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول یا عمل یا آپ کے تقریرات میں سے نہیں ہے، یا ایک معنوں میں صحابہ کرام کے موقوف روایات میں سے بھی اس کا ذکر نہیں، تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ کچھ اہل علم نے، بعض اہل علم نے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ابھی تفصیل سے شیخ محترم بیان کر رہے تھے کہ ان سے پہلے کسی نے حدیث کو حسن قرار نہیں دیا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخص ہیں جنہوں نے سب سے پہلے حدیث کو حسن کہہ کر واضح کیا۔ تو وہ کہتے ہیں ان سے قبل کے جو لوگ تھے تو وہی وہ روایتیں جو حسن درجے تک پہنچ جاتی تھیں، گرچہ صحیح کے مقابلے میں وہاں تقسیم دو تھی، ایک صحیح اور ایک ضعیف، تو وہ روایتیں جو حسن کے درجے تک پہنچتی تھیں اس پر فضائل پر عمل کرنے کے لیے انہوں نے اجازت دی تھی، لیکن بعد میں جب توضیح ہوئی اور ضعیف اور حسن کو علیحدہ علیحدہ تقسیم کر دیا گیا، تب یہ بات ثابت ہونے کے بعد کہ یہ روایت ضعیف ہے، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ فضائل ہی میں کیوں نہ ہو۔ ہاں، راوی کا کام ہے، مقرر اور واعظ کا کام ہے، یا مصنف کا کام ہے، اگر کوئی ضعیف روایت وہ پیش کرتا ہے تو اس کے ضعف کو وہ واضح کر دے کہ یہ حدیث تو ضرور ہے لیکن اس کے اندر ضعف ہے، جیسا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ علیہ کا بیان آپ نے دیکھا کہ وہ کس طرح سے کہتے تھے کہ الحارث العور جو ہے یہ زمرہ بن علی بن زمرہ کی روایت کے اندر جو ہے اس کے اندر یہ خرابی ہے، ہم لوگ اس کی حدیث کو نہیں سنا کرتے تھے، اس پر فضیلت اوپر والی حدیث کو دیتے تھے۔ تو لہذا ضعیف روایت جب چھانبین سے ثابت ہو جائے یہ ضعیف ہے تو کسی بھی قرینے سے اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں فضائل میں عمل کیا جائے گا، فضائل میں ضعیف حدیثیں بیان کی جا سکتی ہیں، دراصل یا تو اپنے مسلک کے تعصب میں ہے۔ کیوں؟ اکثر مسلک کے تعصب میں جو لوگ اپنی دلیلیں لیتے ہیں وہ تمام دلیلیں ضعیف ہی ہوا کرتی ہیں، یا تو پھر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے محدثین کے یہاں جو دو تقسیم تھی صحیح اور ضعیف کی، اس اعتبار سے یہ لوگ کہتے ہیں جو درست نہیں ہے، واللہ عالم بالصواب۔ دوسرا سوال، ہاں سوال دوسرا سوال ہے، قرآن کی تلاوت میں سجدہ آیتیں آتی ہیں، اس جگہ پر اماموں کا نام آتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ فلاں امام نام ہے، اس جگہ امام کو ماننے والے ہیں، سجدہ کریں گے، اس بارے میں رہنمائی کیجیے، ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ دراصل مسئلہ کیا ہے، ہماری بہن کا کہنا جو ہے اس کا مقصود یہ ہے کہ جب قرآن مجید کی ہم تلاوت کرتے ہیں تو بسا اوقات جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے کرتے سجدہ، جسے سجدہ تلاوت کہتے ہیں، آتا ہے تو حاشیے میں دائیں یا بائیں طرف لکھا ہوتا ہے عند ابی حنیفہ و عند الشافعی، اس طرح لکھا ہوتا ہے۔ تو اگر تلاوت کرتے ہوئے ہم یہاں سجدہ کریں یا نہ کریں، یا ایک معنی یہ ہے کہ امام شافعی کے نزدیک یہ سجدہ جائز ہے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک جائز نہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ سجدے کا ہے۔ دیکھیں سجدہ جتنا قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے، صحیح حدیث سے یہ سجدے تلاوت ثابت نہیں ہے، 4-5 کے علاوہ کسی کی سند صحیح نہیں ہے۔ دوسری بات،
سجدہ کرنا بھی ضروری نہیں، واجب نہیں ہے۔ تلاوت کے دوران اگر کوئی سجدہ نہ بھی کرے تو کوئی حرج نہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے سجدے کے لیے وضو کا ہونا بھی شرط نہیں ہے اور سجدے کے لیے قبلہ رخ کا ہونا بھی شرط نہیں ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ منبر پر کھڑے ہوئے اور انہوں نے سورہ نجم کی تلاوت کی اور پھر انہوں نے سجدہ نہیں کیا، ایک آدھ مرتبہ کیے بھی تھے پھر نہیں کیے، اور کہنے لگے دیکھو میں نے اس لیے نہیں کیا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ یہ ضروری ہے، تو یہ ضروری نہیں۔ بہرحال جہاں تک ہمارے ہاں مصحف ہے، جو خط بابر کے ہم مصحف تلاوت کرتے ہیں، اس میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں دراصل یہ سب تقلید کی وجہ سے ہیں، چھپتے چھپاتی چلی آ رہی ہیں، ورنہ اہل علم کے یہاں یہ کوئی نزاع کی چیز نہیں ہے۔ احتیاط اسی میں ہے کہ کوئی کرنا چاہے تو سجدہ کر لے، ورنہ ضروری نہیں ہے۔ عند الشافعی، عند ابی حنیفہ یہ باتیں جو ذکر کی جاتی ہیں تو ان کی دراصل اس سے کوئی بھی دلیل نہیں ہوتی کہ یہاں پر سجدہ ان کے نزدیک لازم ہے۔ کیا ہے دوسرا؟ بعض اوقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول آپ کے کسی عمل سے ٹکراتا ہے تو کیا قول کا عمل پر ترجیح دیں گے یا عمل کو قول پر؟ یہ دراصل اہل علم کے یہاں ایک ایسا مسئلہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیثیں بیان ہوئی ہیں وہ 3 قسم کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، آپ کا عمل اور آپ کی تقریرات، اقوال و افعال و تقریرات۔ قول کہتے ہیں جیسے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا فرمایا، اور عمل کہتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفعل ہکذا وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل وفعل ہکذا، اس کو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل۔ تقریرات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عمل پیش کیا گیا، کوئی عمل کیا گیا، آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے اس کو قبول کیا اور آپ نے امت کو اس کی اجازت دی۔ تو اہل علم کے یہاں صحیح معنوں میں آپ کے قول، آپ کے فعل اور آپ کے تقریرات میں سے کسی کو کسی پر ترجیح نہیں دی جائے گی، تینوں اپنے مقام پر برابر ہیں، ان کا ایک درجہ ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جو ہے تقریری روایت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل جو ہے آپ کے تقریرات پر بلند ہے، ایسا نہیں کہیں گے۔ لیکن ہاں بسا اوقات ایک چیز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل خود کیا ہے، یعنی فعل آپ نے خود کیا ہے، تو اس عمل کو آپ کی خصوصیت حاصل ہو جاتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے امت کے لیے اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جیسے جمعہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ ابن عمر کی روایت میں یہ بات آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پر لوٹتے تھے تو 2 رکعت پڑھا کرتے تھے، اور لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اس سلسلے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد 4 رکعت پڑھو۔ اب وہ ایک الگ بحث ہے کہ 4 رکعت 2 کر کے پڑھی جائیں یا ایک ہی سلام سے پڑھی جائیں، وہ ساری بحث سامنے آ گئیں۔ تو اس اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فعل، کوئی عمل اگر اس کے مقابلے میں اسی کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم موجود ہو تو یقیناً امت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہی راجع ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کبھی کبھی خصوصیت کے ساتھ کسی قرینے یا کسی اور اسباب پر محمول کیا جاتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ آپ نے کہا 7275 مدینہ امام بخاری مرتبہ امام بخاری نے غسل کیا، تو کیا ہم کو حدیث کی تلاوت کرنے سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے یا ویسے ہی پڑھ سکتے ہیں؟ حدیث کی تلاوت ہی لکھے ہیں وہ، اصل پڑھنا۔ دیکھیں مسئلہ سمجھ گیا میں، مسئلہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے غسل کیا کرتے تھے، اچھا اہتمام کرتے تھے، استخارہ کر لیا کرتے تھے تبویب وغیرہ کے وقت۔ یہ ساری چیزیں احتیاط پر مبنی تھیں،
اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تقوی اور ورع تھا جس پر وہ عمل کرتے تھے. یہ امام بخاری کا اپنا ذاتی عمل تھا، اس پر عمل کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث نہیں تھی کہ وہ اس پر عمل اس لیے کرتے تھے کہ اللہ کے رسول نے ایسا حکم دیا ہے. بسا اوقات کوئی آدمی تقوی اور طہارت کے پیشے، جیسے ایک شخص ہے ہمیشہ باوضو رہتا ہے، تو اللہ کے رسول نے ہمیشہ باوضو رہنے میں کوئی حدیث بیان نہیں کی ہے، نہ قرآن کی کوئی آیت ہے، لیکن وہ ہمیشہ باوضو رہنا چاہتا ہے، رہتا ہے. بڑی اچھی بات ہے، اسلام اس سے روکتا نہیں. تو لہذا یہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا تقوی تھا، اپنی احتیاط تھی، اس لیے کہ وہ ایک ایسا کام مرتب کرنے جا رہے تھے کہ اس سے قبل ویسا کام کسی نے نہیں کیا تھا. تو برابر پاک صاف طہارت، نماز، روزہ، دعا، ساری چیزیں کر کے اس کام کے لیے اترا کرتے تھے. جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی کہ جب مسند حدیث پر جب جلوہ افروز ہوتے درس دینے کے لیے، تو مسند درس پر آنے سے پہلے اچھی طرح غسل کرتے، خوشبو لگاتے اور بڑے باروب ڈھنگ سے جو ہے آ کر بیٹھتے تھے کہ طلباء دیکھ کر بالکل سنسنی چھا جاتی تھی. مجال کیا تھا کہ کوئی وہاں پر کچھ آواز کر سکے. تو یہ ساری چیزیں خوبیاں ہیں، اس پر کوئی دلیل نہیں. حدیث کو اور قرآن میں اہل علم نے جو فرق کیا ہے وہ یہی ہے کہ قرآن ایک ایسی تلاوت کی جانے والی کتاب ہے جس کو بغیر وضو، حدث اصغر یا اکبر، اس میں اختلاف ہے. خصوصی طور پر حدث اکبر کے وقت قرآن مجید کو بغیر غسل کے نہیں چھوا جا سکتا ہے. اہل علم نے حدیث اور قرآن میں جو تمیز کی ہے ایک چیز یہ بھی ہے. اور حدیث غیر مطلوع ہے جس کو حدث اکبر و اصغر دونوں وقت چھوا جا سکتا ہے، پڑھا جا سکتا ہے، بیان کیا جا سکتا ہے. گرچہ کہ نئی تحقیق یہ آئی ہوئی ہے کہ قرآن حکیم کو بھی حدث اصغر اور اکبر کے وقت نہ چھوا جائے بہتر ضرور ہے، لیکن ضروری نہیں ہے، جائز ہے حدث اکبر یا اصغر کے وقت بھی قرآن مجید کو تلاوت کیا جا سکتا ہے. اس سلسلے میں جتنی روایتیں آئی ہیں سب کی سب ضعیف ہیں، جیسا کہ علامہ شوکانی نے نیل الاوطار کے اندر ذکر کیا ہے، اور امام ناصر الدین البانی رحمہ اللہ علیہ نے سید سابق پر جو تعلیق چڑھائی ہے فقہ سنہ کی، سنہ تمام المنہ کی، اس پر بھی انہوں نے ان تمام کا ذکر کرنے کے بعد کہا ہے کوئی بھی ایسی حدیث صحیح نہیں موجود جو یہ بات ثابت کرے کہ جنبی یا حائضہ یا مستحاضہ یا غیر وضو کا آدمی قرآن مجید کو دیکھ کر یا چھو کر نہیں پڑھ سکتا ہے. واللہ عالم بالصواب. جو قرآن کا معاملہ یہ ہے جس پر کہ بڑی بڑی کتابیں، بڑی بڑی احادیث اور بڑے بڑے ابواب قائم کیے گئے، تو حدیث کے سلسلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عمل ان کے تقوی اور ورع اور ان کے احتیاط پر مبنی تھا، نہ کہ شرعی حکم کے کسی دلائل کے روح سے تھا. واللہ عالم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا کسی جماعت سے جڑنا ضروری ہے؟ اس بارے میں لوگ قرآن کا حوالہ دیتے ہیں کہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے، اس بارے میں رہنمائی کرائیں کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے. اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے اور قرآن مجید میں یہ چیز موجود ہے تو ان کی باتیں غلط ہے. صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ید اللہ علی الجماعہ. یہاں ید کو حقیقت پر محمول نہیں کیا جائے گا کہ جماعت پر واقعی اللہ کا ہاتھ ہے. اس لیے اللہ وحدہ لا شریک الرحمن علی العرش استوی، عقیدے کی بات ہے، رحمان عرش پر مستوی ہے. اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہم اس کی توضیح بھی نہیں کریں گے، اس کی کیفیت بھی نہیں بیان کریں گے، اور اس کے بارے میں ہم اپنی جانب سے اللہ کا ہاتھ کیسے ہوتا ہے، اللہ کے ہاتھ سے معنی مراد مدد ہے، اللہ کے ہاتھ سے نہیں. اللہ وحدہ لا شریک کے شایان شان جیسے ہے ویسے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت پر ہے. کسی جماعت سے جڑنے کا جو مسئلہ ہے یہ مسئلہ قرآن سے بہت سارے لوگ ثابت کرتے ہیں. جیسے ایک نومولود جماعت ہے جس کو جماعت المسلمین کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے کہتی ہے هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا. وہ کہتے ہیں قرآن مجید میں اس سے پہلے کی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اور تمہارا نام مسلمان ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کہا، مسلمان بمانے فرما برداری کے ہیں جو اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ رسول کی بات کو مانتے ہیں. جماعت
کو فالو کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن یہ بات حدیث سے ثابت ہوتی ہے کہ ایک جماعت ہوگی جو حق کی ہوگی، اور وہ حق کی جماعت کون سی ہوگی؟ اللہ کے رسول نے اس کا نام نہیں ذکر کیا، لیکن اللہ کے رسول نے اس کی بعض صفتوں کا ذکر کیا گیا، جیسے ترمذی کے اندر، مسند احمد ابن ماجہ کے اندر، دیگر بہت سے اہل علم نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا افترقت الیہود علی 71 ملہ، یہود جو تھے وہ 71 فرقے میں بٹ گئے، اور نصارہ جو تھے یہ 72 فرقوں میں بٹ گئے، وستفترق امتی علی 73 ملہ، اور ان قریب میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی۔ پھر آپ نے فرمایا